السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جس آفاقی اور عبقری شخصیت کی زیارت کر رہے ہیں اسے دنیا امین شریعت مناظر اعظم عالم حضرت علامہ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب کے نام سے جانتی پہچانتی اور مانتی ہے۔ حضرت موصوف ہمہ جہت، ہمہ گیر اور یکتائے روزگار شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ ادارے شرعیہ پٹنہ بہار کے امین شریعت ہیں اور مراد آباد کے قاضی شہر بھی ہیں۔ الحمدللہ، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں دارالعلوم فیض نورانی واگرا میں ہماری حقیر دعوت پر تشریف لائے۔ اس کے لیے ہم ادارے کی جانب سے، اراکین کی جانب سے، ناظم اعلیٰ کی جانب سے، طلباء و مدرسین کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو انتہائی وقت کی قلت، مشاغل کی کثرت اور مصروفیات کے بہتات کے باوجود ہماری حقیر دعوت کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے۔ اس احسان عظیم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس چیدہ و چنیدہ الفاظ کا ذخیرہ ہے اور نہ ہی شگفتہ جملے۔ الغرض، ہم بے مایہ اشعار اور شگفتہ جملوں سے نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں سے اپنے اس مہمان عظیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمیشہ ہم غریبوں کو نوازتے رہیں گے۔ حضرت اس وقت دارالعلوم فیض نورانی واگرا میں تشریف فرما ہے۔ حضرت نے ہمارے ادارے کو دیکھا اور ہمارے مقاصد کو سنا۔ اس تعلق سے حضرت کے ارشادات کو آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارئین و ناظرین، میں صوبہ گجرات کے 10 روزہ دورے پر حاضر ہوا اور اس وقت میں دارالعلوم فیض نورانی واگرا ضلع بھروچ گجرات میں حاضر ہوں۔ میرے رفیق سفر کی حیثیت سے جماعت اہل سنت کے نامور استاذ القراء حضرت مولانا قاری مبارک حسین صاحب ساتھ ہیں۔ میں نے یہاں بہت سے اداروں کو دیکھا، بہت سے اہم شخصیات سے ملاقات کی اور یہاں علمی اور تبلیغی اور دعوتی اور جماعتی خدمات جلیلہ کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صوبہ گجرات کے نوجوان علماء، خاص طور پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فارغ التحصیل مصباحی برادران نے ہر ادارے میں اپنی علمی، درسی اور تعلیمی اور تدریسی خدمات کا لوہا منوایا ہے اور زبردست طریقے سے وہ جماعت اہل سنت کے مقاصد کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ میں واگرا دارالعلوم فیض نورانی حاضر ہوا۔ قبلہ پیر طریقت شیخ معرفت حضرت سید نورانی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کو میں بخوبی جانتا ہوں۔ وہ ہمارے اکابر مشائخ میں تھے اور ہمارے اکابر علماء نے ان کا احترام کیا اور جماعت اہل سنت کی نہایت عظیم روحانی شخصیت کے پیکر تھے۔
ان کی بڑی خدمات ہیں جس کو میں نے علماء کی زبان سے سنا اور خود گجرات کے لوگوں سے میں نے معلوم کیا۔ ان کے نام پر واگڑا میں ایک عظیم الشان ادارہ دارالعلوم فیض نورانی کے قیام کا منصوبہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ ابھی یہاں ابتدائی مرحلے میں محترم قاری صاحب اور اسی علاقے کے ایک مشہور حافظ قرآن جناب حافظ ایوب صاحب اور سمنی والے درس و تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں نے یہاں کے ابتدائی تعلیم کا بغور معائنہ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ مختصر ہی صحیح لیکن تعلیم اور نظم و نسق اور بچوں کے رہنے سہنے کا انتظام بہت عمدہ ہے اور بڑی ہی ذمہ داری اور جانفشانی کے ساتھ ہمارے یہ دونوں اساتذہ کام کر رہے ہیں اور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ محترم قاری صاحب نے اور محترم حافظ ایوب صاحب نے بتایا کہ اس علاقے کی ایک عظیم مشہور و معروف علمی اور دعوتی شخصیت محترم جناب حافظ ایوب صاحب لندن میں رہتے ہیں، وہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے باضابطہ اس علاقے کے کچھ ارباب علم و دانش اور اصحاب فکر و نظر کو لے کر ایک بہت بڑے ادارے کی تشکیل و تعمیر کا پروگرام مرتب کیا ہے اور ان کے منصوبے بڑے اچھے ہیں اور بہت ہی عظیم ہیں۔ میں اس منصوبے کو سن کر اور یہاں کے اس ادارے کو دیکھ کر میں محترم قاری صاحب اور حافظ ایوب صاحب کے توسط سے جناب حافظ ایوب صاحب لندن والے، جناب حافظ امتیاز رضوی صاحب اور جناب پٹیل مشتاق بھائی دلال صاحب کو اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس پرآشوب دور میں اسلام و سنت اور مسلک حق کے تحفظ اور بقا اور ترویج و اشاعت کا جو سب سے بہتر اور مضبوط ذریعہ ہے وہ مدارس اسلامیہ کا قیام ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوں اور جس طریقے سے طاغوتی طاقتیں سر چڑھ کر ہمارے سامنے ہیں، اس کا حل اور اس کے قلع کما کے لیے اب مدارس اسلامیہ کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، ہر ادارے کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے۔ محترم حافظ ایوب صاحب لندن والے نے جو منصوبہ بنایا ہے، جو پروگرام مرتب کیا ہے، مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں اس ادارے سے اور اس علاقے سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ میرے زمانہ طالب علمی الجامعۃ الاشرفیہ کے ایک میرے عزیز ساتھی اور میرے بڑے ہی قدرداں محترم جناب علامہ اقبال صاحب پٹیل جو اس وقت لندن میں ہیں، وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں ان کے در دولت پر حاضر ہو چکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کے تقویٰ، جن کی پرہیزگاری اور جن کی عظمت دینی اور عظمت علمی اور عملی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ان میں ایک حضرت علامہ اقبال پٹیل صاحب کو میں سمجھتا ہوں اور میں ان سے بہت متاثر ہوں، اور یہ بھی ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا ذریعہ ہے کہ ان کے صاحبزادگان جامعہ ازہر مصر کے فارغ التحصیل ہیں اور زبردست کام کرتے ہیں۔
اس علاقے کے ایک مشہور عالم دین مصباحی حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین صاحب ہیں. یہ بھی نہایت قابل و قدر شخصیت کے حامل ہیں. میں ان کی دینی اور قلمی خدمات سے بخوبی واقف ہوں. اور اسی علاقے میں ایک ادارہ دیادرہ میں ہے، ایک ادارہ آمودر میں ہے. یہ سب ادارے وہ ہیں جو مسلک حق اور اسلام و سنت کی خدمات کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور اب یہ ایک نئے ادارے ہمارے سامنے معرض وجود میں آنے والے ہیں. لہٰذا میں حافظ ایوب صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. جب مجھے معلوم ہوا، قاری صاحب نے بتایا، تو چونکہ میں اس علاقے میں حاضر ہوں، تو میں نے سوچا کہ ان شخصیت سے میں ملاقات کروں، تبادلہ خیال کروں، کچھ اس ادارے کے مقاصد اور کچھ منہج کے تعلق سے کچھ سوال و جواب ہو. لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج میں جا رہا ہوں. لیکن میں اپنا حقیر تأثر محترم قاری صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، اور پوری دنیا سنیت اور خاص طور پر اس علاقے کے اہل ثروت حضرات سے گزارش کروں گا کہ محترم جناب حافظ ایوب صاحب اور ان کی ٹیم کا بھرپور تعاون فرمائیں، اور اس سلسلے کو جو وہ شروع کرنے والے ہیں اور ابتدائی طور پر شروع کر بھی چکے ہیں، اس کو بام عروج تک پہنچانے میں دامے درمے قدمے سوخنے حصہ لے کر ان مقاصد حسنہ کو کامیاب بنائے. میری نیک تمنائیں اور میری نیک دعائیں اس ادارے کے ساتھ ہیں، اس علاقے کے تمام سنی اداروں کے ساتھ ہیں، تمام علماء اہل سنت کے ساتھ ہیں، تمام عوام اور خواص اہل سنت کے ساتھ ہیں. اور ساتھ ہی آپ حضرات بھی میرے لیے دعا فرمائیں کہ ہم بھی اپنے استاذ محترم اور شیخ محترم حضور حافظ ملت کے نقش قدم پر چل کر میں بھی اسلام و سنت کے لیے کچھ کام کر سکوں، کچھ کام کروں جو ہمارے لیے توشہ آخرت کا سبب بن جائے. یہی میری نیک تمنائیں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. ہم نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، کئی ممالک میں گیا، تو ایک چیز جو ہم نے پائی اور ایک چیز کی جو کمی ہم نے دیکھی، میں اس کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے دارالعلوم اور ہمارے جامعہ سے اور ہماری یونیورسٹی سے ایک عالم، فاضل، مفتی، شیخ الحدیث، محقق، مدقق، مفکر، خطیب بن کر ضرور نکلتے ہیں، لیکن ان کی تحقیقی اور تدریسی صلاحیت کا امتحان بعد میں ہوتا ہے. سب سے پہلے مرحلے میں ان کی عظمت علمی کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم اور محقق اور مدقق ہیں، آپ مصلی امامت پہ تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے. اب وہاں پر جو امام ہے اس کے لیے جہاں اور بھی خصوصیات نہایت ضروری ہیں، وہیں ایک اہم خصوصیت تجوید و قراءت کی صلاحیت ہے. لیکن ہمارا ادارہ اس معاملے میں بہت پیچھے ہے. اعتراف حقیقت کوئی جرم نہیں ہے. لہٰذا میں اپنے اس مختصر تأثر کے ذریعے سے پوری دنیا سنیت کے ارباب ادارے سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے ادارے میں، وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، تجوید و قراءت کا معقول انتظام رکھیں، تاکہ جب ہمارا طالب علم مصلی امامت کے اوپر آئے تو وہ کسی سے کم نہ ہو، اور جب وہ قرآن پڑھے تو لگے کہ واقعی تجوید و ترتیل کی رعایت کے ساتھ ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہے. لہٰذا میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا
اور خاص طور پر ایک نیا ادارہ قائم ہو رہا ہے دارالعلوم فیض نورانی کہ آپ اس میں تجوید و قرأت کے شعبے کو نہایت مضبوط اور مستحکم کریں، اور بچہ 2 سال بھی یہاں رہ کر مدرسہ چھوڑ کر چلا جائے یا کچھ پڑھ کے چلا جائے تو کم از کم ان کے اندر تجوید و قرأت کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اگر وہ مکمل قاری نہ بنے تو ما یجوز بہ صلاۃ تک کی تو صلاحیت ضروری ہے۔ لہٰذا میں ٹرسٹیان سے گزارش کروں گا کہ اس دارالعلوم فیض نورانی میں جہاں تعلیم و تعلم کے تعلق سے مختلف شعبہ جات کا اہتمام کریں، وہیں شعبہ تجوید و قرأت کا اعلیٰ پیمانے پر کریں۔ اگر شعبہ عربی کم بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جہاں یہاں کے بچے جا کر اپنے علم کی تحصیل مکمل کر لیں گے، لیکن شعبہ تجوید و قرأت پر سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو تجوید و ترتیل اور قرأت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ میں اس مشورے کے ساتھ اپنے تاثر کو ختم کرتا ہوں، اور میں پوری جماعت اہل سنت کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنے لیے بھی پوری جماعت اہل سنت سے دعا جو ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔